بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس حج کے سلسلے میں آج کا ہمارا دوسرا درس حج کے ان بعض اعمال سے متعلق ہے جن میں عام طور پر لوگ اس وجہ سے غلطی کرتے ہیں کہ لوگ اس سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج تو کر جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو ان کے لیے یا تو ان کے حج کا جو اجر ہے وہ کم کر دیتے ہیں، یا حج وہ ان کو بالکل برباد کر دیتے ہیں اور اس پر دم واجب ہوتا ہے، یا کوئی اور حکم اس پر لاگو ہوتا ہے۔ کیا آپ ان غلطیوں سے واقف ہیں یا آپ انجانے میں یہی غلطیاں کرتے رہتے ہیں؟ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے ہمارے حج کو نقصان پہنچتا ہے اور ہمارا جو اجر و ثواب ہے اس سے یا تو ہم بالکل محروم ہو جاتے ہیں یا اس میں کمی اور پیشی آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی جو غلطی جو ہم سے ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لاکھوں روپیہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن ہم حج دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ ہماری نیت کی خرابی کی وجہ سے ہمارا نیت خراب ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ کہے کہ میں حاجی ہوں، حاجی صاحب آ گئے، میرے نام کے ساتھ حاجی لگایا جائے۔ حالانکہ اس پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر سلف صالحین تک کسی کے نام کے ساتھ حاجی لفظ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ کسی حدیث میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ کسی میں کہا گیا ہو، فرمایا گیا ہو کہ حاجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاجی ابوبکر صدیق، حاجی عمر فاروق، حاجی علی المرتضی وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کسی حدیث میں بھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ ہے دکھاوا، نیت کی خرابی، جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شہرت ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے حج کر لیا ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں وہ یہی سے آغاز کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جو بندہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو صرف وہی ملے گا۔ تو اگر آپ کا نیت شہرت کا ہے تو شہرت ہو جائے گا، اللہ جل شانہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے دکھاوے کے لیے کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ فلاں بندہ حج پہ گیا ہوا ہے، اللہ جل شانہ کے پاس آپ اپنے ثواب تلاش نہیں کر سکیں گے، آپ کا عمل نامہ اس سے بالکل خالی ہوگا۔ پھر لوگ وہاں پر جا کر سوشل میڈیا کے لیے تصاویر نکالتے ہیں، ویڈیو لگاتے ہیں، کوئی یہ کرتا ہے، کوئی وہ کرتا ہے۔ حج کی غلطیوں میں سے سب سے بڑی غلطی جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ غصہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہو تو وہاں پر نہ جھگڑا ہوگا، نہ گناہ ہوگا، نہ بے حیائی کی باتیں ہوگی۔ لہذا اگر آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو اس بات سے بھی اپنے آپ کو بچا لے کہ کہیں آپ بیوی سے جھگڑا کرتے ہیں، کہیں بھائیوں سے کرتے ہیں، کہیں دوسری مسلمانوں سے کرتے ہیں، کہیں آپ کے پاس گروپ میں کوئی اور بندہ جاتا ہے تو وہاں پر آپ جھگڑا کرتے ہیں، کبھی پسق و فجور کی باتیں کر دیتے ہو، کہیں بے حیائی کے کام کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے، اس سے آپ نے آپ کو بچائیے۔ کہیں ہمارا حالت یہ ہوتی ہے کہ ہوٹل میں ہم فضول بحثوں میں مصروف ہوتے ہیں، کبھی بس میں لڑائی کر دیتے ہیں، کہیں طواف میں دکم پھیل دیتے ہیں، اور ہر بندے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس ہم یہاں پر مطاف میں آگے جا کر حجر اسود تک پہنچے، حتیم تک پہنچے، مقام ابراہیم تک پہنچے۔ یاد رکھیے اللہ نے آپ جل شانہ پر یہ فرض نہیں کیا ہے کہ آپ ضرور حجر اسود کو ہاتھ لگاؤ، آپ ضرور مقام ابراہیم کو پہنچ جاؤ، آپ ضرور حتیم میں پہنچ جاؤ۔ یہ ہمارے دل میں ویسے ہی ڈال دیا گیا ہے۔
ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ آپ حجر اسود کے سامنے رائٹ سائڈ پہ جو نشان لگائے ہے وہاں سے طواف شروع کرو، اور جب آپ حجر اسود پر پہنچو تو صرف استعلام کر لو۔ لہذا حج میں صبر سے کام لیا کر لو، حج میں نہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ نہ دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ۔ حج کی غلطیوں میں سے تیسری غلطی جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ حج کے مناسک کا نہ جاننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ لہذا کیا کرتے ہیں لوگ، حج پر جاتے ہیں لیکن کسی سے پوچھتے نہیں ہے کہ حج کا طریقہ کیا ہوگا۔ حج کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گاؤں اور محلوں میں حج کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، لیکن متکبرین لوگ علماء کے پاس جانے کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں۔ کئی لوگ دیکھتے ہیں یار یہاں کیوں جاتے ہیں، ویڈیو کلپس دیکھیں گے، اللہ کے بندے یوٹیوب وغیرہ پر تو آپ کلپس دیکھیں گے، لیکن آپ یوٹیوب سے پھر کیسے پوچھ سکیں گے اگر کسی رکن میں آپ کو شک ہوا، کسی رکن میں اس نے غلطی سے غلط بتا دیا۔ لیکن اگر آپ حج کے کیمپوں میں جائیں گے جہاں پر حج کی تربیت دی جاتی ہے وہاں پر جائیں گے تو آپ کوئی کام آپ کو سمجھ نہ آیا تو آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب سے تو آپ پوچھ نہیں سکتے۔ لہذا صرف سوشل میڈیا کلپس پر اعتماد نہ کرے، تربیتی کیمپ میں ضرور شرکت کیا کرے، وہاں پر حج سے متعلق جتنی بھی فقہی مسائل ہیں اس کو سیکھیے۔ آپ کو حج سے متعلق ایک گائیڈ دیا جاتا ہے، اس کو خوب پڑھیے، اردو میں ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے، انگلش میں ہوتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ ان حج کے جو مناسک ہے اس کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں پر دم لازم ہوتا ہے۔ تو پھر آپ ضرور کئی بکری وغیرہ خریدیں گے، اس کو وہاں پر ذبح کر لیں گے، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ مجھ پر دم لازم ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ پتہ بھی نہ ہو آپ کو کہ مجھ پر دم لازم ہو گیا ہے تو پھر آپ کا حج چلا گیا۔ چوتھی جو بڑی غلطی ہے وہ ہے احرام کی حالت میں بعض عام ممنوعات جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے جب آپ نے احرام پہن لیا تو احرام پہننے کے بعد آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مرد ہیں تو آپ سر نہیں ڈھانپ سکتے، نہ ٹوپی سے، نہ رومال سے، نہ پگڑی سے، نہ کسی اور چیز سے۔ احرام کی حالت میں آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، احرام کی حالت میں آپ شکار وغیرہ نہیں کر سکتے، احرام وغیرہ کی حالت میں آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ لہذا جب آپ نے احرام باندھ لیا تو احرام کے جو ممنوعات ہے اس کا خیال رکھیے۔ پانچویں غلطی جو عورتوں سے متعلق ہے، خواتین کی چند مخصوص باتیں اور مخصوص کام جو عورت احرام کی حالت میں کرتے ہیں وہ کیا ہے، چہرہ مکمل طور پر کھلا رکھنا، جہاں پر بھیڑ وغیرہ ہوا پر چہرہ مکمل رکھنا یہ خواتین کے لیے ممنوع ہے۔ غیر محرم سے بلا ضرورت باتیں کرنا یہ عورتوں کے لیے وہاں پر ممنوع ہے۔ بلند آواز سے باتیں کرنا یہ عورتوں کے لیے محروم ہے، ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرء عورت، عورت جو ہے خاتون جو ہے وہ ساری کی سارت ہی عورت ہے، یعنی عورت کو فرد اور حیا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، بلا ضرورت غیر محرم سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حج کی غلطیوں میں سے چھٹی غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لہذا طواف میں کسی کو نقصان نہ پہنچائیے، کسی کو دھکے نہ دے، ضعیفوں کے اوپر چڑھنے کی کوشش نہ کرے، بلا ضرورت دھکے دے کر حجر اسود کو، حتیم کو اور مقام ابراہیم کو پھینکنے کی کوشش نہ کرو، حجر اسود کے لیے لڑنے کی کوشش نہ کرو، یہ روحانیت کے خلاف ہے۔ یہی حکم اللہ کے پیغمبر نے نہیں دیا ہے، اللہ نے نہیں دیا ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور حجر اسود تک پہنچو۔ ایک اور بڑی غلطی جو ہے وہ ہے
احرام کی حالت میں، طواف کی حالت میں، اور طواف اور احرام سے فارغ ہو کر جب آپ پہنچتے ہیں اوپر تو لوگ تصویریں بنا دیتے ہیں، ویڈیوز بنا دیتے ہیں اور اسی میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں۔ یاد رکھیے تو آپ کی حالت میں آپ نے کچھ خاص اذکار کر لینے ہیں، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ طواف کی حالت میں آپ نے خاص دعائیں مانگنی ہے، آپ نے گڑ گڑا کر اللہ جل شانہ سے دعائیں مانگنی ہے، آپ نے صفا مروہ پر جا کر ویڈیو نہیں بلکہ آپ نے دعائیں مانگنی ہے۔ تو ہماری ایک اور غلطی یہ ہے کہ طواف کی حالت میں، صفا مروہ میں، بعض دوسرے مقامات پر مینا میں، مزدلفہ میں، اس میں ہم جو ہے وہ اصل کام چھوڑ دیتے ہیں اور ویڈیوز اور تصاویر نکالنے میں مشغول ہوتے ہیں، حالانکہ یہی وہ مقامات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے ذکر و اذکار اور دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین یہاں پر دعائیں مانگتے تھے۔ تو یہاں پر اگر آپ سیلفی بنائیں گے تو آپ کی عبادت کو نقصان پہنچے گا، آپ کی دعائیں کدھر آپ کی دعائیں قبول ہوں گی؟ یاد رکھیے آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں تو جو میزبان ہے اس کے احکام کا حکم خیال رکھنا آپ پر لازم ہوگا۔ 8ویں غلطی جو ہے وہ ہے عرفات میں وقت ضائع کرنا۔ یاد رکھیے عرفات حج کے ارکان میں سے بڑا رکن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الحج عرفۃ، اے لوگو حج تو سارا حج ہی عرفہ ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عرفات میں گپ شپ لگاتے ہیں، وہاں پر سوتے ہیں، وہاں پر موبائل میں مشغول ہوتے ہیں، وہاں پر گپ شپ میں مشغول ہوتے ہیں، وہاں پر ویڈیو نکالنے میں مشغول ہوتے ہیں، وہاں پر سیلفیاں نکالنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے عرفہ حج ہے، عرفات حج ہے، وہاں پر اللہ کو یاد کیا کرو، نوافل پڑھو، وہاں پر ذکر و اذکار کرو، وہاں پر دعائیں مانگو۔ لہذا حج میں جب آپ حج پر جاتے ہیں تو فضول میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ لہذا اگر ہم نے ان غلطیوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو ہمارا حج مبرور کے قریب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سوچئے کیا ہم حج کا سفر صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم تصاویر نکالیں، ہم فضول گپ شپ لگا لیں، ہم ویڈیو اور سیلفیاں بنائیں؟ یہ تو ہم پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ جل شانہ کی ملاقات کی تیاری ہے، اور جب ایک بڑے بندے سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں۔ تو تمام جہانوں کا بادشاہ جو ہے اس سے ملاقات ہے اور ہم ملاقات سے بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا اگر آپ حج پر جا رہے ہیں یا کوئی اور آپ کا ساتھی، آپ کا دوست یا گھر کا دوسرا فرد حج پر جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور ان کو ان باتوں سے آگاہ کیجیے تاکہ اس کا حج صحیح طور پر ادا کیا جا سکے، اور شاید کسی کی ایک غلطی اس ویڈیو کی وجہ سے بچ جائے اور وہ دم سے محفوظ رہ سکے اور وہ صحیح طریقے پر حج ادا کر سکے۔ اللہ جل شانہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔